سچ ہی کہتے ہیں، جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کے اپنے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ علیزہ کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہونے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول وہ پاگل سی کی اگلی قسط۔ تاشفین کی آنکھ کھلی تو اس نے خوبصورت منظر دیکھا۔ ہبا اس کے بازو پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے اس کا منہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس وقت روم میں معنی خیز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پردوں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی اور ہبا کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ تاشفین ہبا کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ہلکے سے کھلے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ اس نے کسمساتے ہوئے تاشفین کی طرف کروٹ لی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہبا میری ڈول اٹھو نا، کتنا سوتی ہو؟ تاشفین اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے جگانے لگا۔ ہبا نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں ذرا سی کھول کر واپس بند کر لیں۔ کب سوتی ہوں بہن جی؟ آپ نے سونے دیا تھا کوئی؟ اب تنگ نہ کریں پلیز، اٹھیں اور جائیں آفس۔ اس نے تاشفین کا بازو اپنے سر کے نیچے سے نکالتے ہوئے بوجھل سی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ رہا ہوں اکیلا ہی۔ جلدی میری شرٹ واپس کرو، میں آج یہی پہن کر جاؤں گا آفس۔ تاشفین نے اس کی شرٹ کی کالر سے پکڑتے ہوئے کہا جو ہبا نے رات سے اسی کی پہن رکھی تھی۔ بہن جی تنگ نہ کریں، یہ آپ کیسے پہن کر جا سکتے ہیں؟ تاشفین کی بات سن کر ہبا کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے بلینکٹ چہرے تک تان لیا۔ دیکھو میں 5 تک گن رہا ہوں، یا تو اٹھ جاؤ یا پھر میری شرٹ واپس کرو، ورنہ میں خود لے لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ وہ ہبا کو مزید تنگ کرنے لگا۔ اس کے چہرے سے تاشفین نے بلینکٹ ہٹایا تو ہبا نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اچھا میں اٹھ رہی ہوں، تب تک آپ بات لے کر آئیں بہن جی۔ ہبا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ادھر کرتے ہوئے ریکویسٹ کی تو تاشفین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس نے جھک کر ہبا کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا۔ اوکے میری جان، جب تک میں بات لے کر آتا ہوں تم اپنی نیند کو بھگاؤ، میرے جانے کے بعد سو جانا آرام سے۔ تاشفین نے اٹھتے ہوئے کہا اور آفس کے لیے ڈریس نکالنے کبڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میں یہاں نوکر بن کر کسی صورت نہیں رہوں گی، آپ کو نوکر بننے کا شوق ہے تو بنتی رہیں۔ نیسا بیگم نے زرینہ سے ہونے والی گفتگو علیزہ کو سنائی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی اور ماں پر ہی چیخنے لگی۔ تو کیا کرو گی؟ کہاں جائیں گے اب ہم؟ کس کے پاس جائیں گے؟ سب تمہاری غلطی ہے، نہ ہی تم اس کی بہن کے ساتھ یہ سب کرتی، نہ ہی وہ ہمیں گھر سے نکالتا۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی۔ علیزہ کے غصے سے ان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ انہوں نے سارا کا سارا الزام علیزہ کے سر پہ ڈال دیا۔ ہاں میں نے ہی سب کچھ کیا ہے، آپ تو نیک اور پارسہ ہیں نا، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ غلطی میری نہیں آپ کی ہے، کیونکہ آپ خود ایک لالچی عورت ہیں اور آپ نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا ہے۔ میری وجہ سے آپ گھر سے نہیں نکلی، بلکہ آپ اپنی لالچ کی وجہ سے نکلی ہیں، اور اب سارا الزام مجھ پر ڈالنے سے آپ اچھی نہیں بن جائیں گی، سمجھی آپ؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں نوکرانی بننے کا، آپ بنتی رہیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ علیزہ نے ساری تمیز بالائے طاق رکھتے ہوئے ماں کو آئینہ دکھایا اور اپنے پیر پٹکتی ہوئی بیگ لے کر نکل گئی۔ نیسا بیگم کے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ پہلے وہ علیزہ کو تاشفین سے شادی کروا کے اس کی پراپرٹی دولت پر راج کرنا چاہ رہی تھی۔ وہاں بات نہیں بنی تو باہر ڈھونڈنے لگی۔ پھر حامد کی نظر میں انہیں دولت نظر آئی تو زرینہ کے آگے پیچھے گھومنے لگی، لیکن اس میں بھی نیسا بیگم کی لالچ کا اندازہ ہو گیا اور اس نے بھی اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا۔ کہاں چلی گئی علیزہ؟ اف، کیسے روکوں اس جذباتی لڑکی کو؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تو علیزہ کا خیال آیا جو سوٹ کیس سمیت گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئیں، لاؤنج میں بھی ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی تو نیسا بیگم اسے کال کرنے لگی، لیکن اس نے اپنا سیلی سوئچ آف کر دیا تھا۔ ایک نظر ملک کے گھر کو دیکھتے ہوئے وہ علیزہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئی۔ تاشفین مرر کے آگے کھڑا ہوا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل رنگ کرنے لگا۔ اس نے ہیئر برش ٹیبل پر رکھتے ہوئے سیل اٹھایا۔ کال کرنے والے کے نمبر کو دیکھتے ہوئے اس نے کال پک کی اور بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے سویرے کال کیوں کی؟ کوئی خاص بات؟ کال پک کرتے ہی تاشفین نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی واچ پر ٹائم دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا، آج آپ کا کام ہو جائے گا سر، یہی خبر دینے کے لیے میں نے آپ کو کال کی ہے۔ ایئر پیس سے کسی انجان انسان کی بھاری آواز ابھری۔ دیٹس اے گڈ نیوز، کام پورا ہوتے ہی تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے۔ میں پھر کس وقت تک تیار ہوں دھماکہ کرنے کے لیے؟ تاشفین نیچے لان میں کھلے ہوئے پودوں کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ 2-3 گھنٹوں تک آپ کو انفارم کروں گا، میری کال کا انتظار کریے گا۔ اب میں کال رکھتا ہوں تاکہ جلدی سے اپنے پلان پر کام شروع کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال ڈراپ کی تو تاشفین اپنے سیل کو دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں مسکرایا۔ کمرے سے کھٹپٹ کی آواز سن کر اس نے گلاس ڈور سے اندر دیکھا تو ہبا بات لے کر واپس روم میں آ چکی تھی۔ تاشفین نے سیل پاکٹ میں ڈالا اور واپس روم میں آ گیا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل ڈیئر وائفی۔ ہبا نے ڈارک ریڈ کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ ریڈی کیپری پہن رکھی تھی۔ گیلے بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ڈارک ریڈ کلر میں اس کی رنگت مزید نکھری نکھری لگ رہی تھی۔
ہاں ہاں بہت بیوٹیفل، تبھی سونے نہیں دیتے، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی، چلیں اب نیچے۔ ہبا اس کو شوق ہوتا دیکھ کر چڑھ گئی، اسے گھورتے وہ میرر کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش کرنے لگی۔ تاشفین چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور ہبا کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ میری ڈال کو کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کل سے اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی ہو؟ تاشفین اس کے گیلے بال پیچھے کمر پر پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا فین جی، میں تو ٹھیک ہوں۔ ہبا نے میرر میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیے۔ مجھے پتا ہے، میں ٹائم نہیں دیتا نا اپنی وائفی کو، اس لیے غصہ ہے۔ آج واپس آ کر اپنی ڈول کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، پلاسٹر بھی اتروا لیں گے، شاپنگ بھی کریں گے، گھومیں گے، پھر حمزہ کے فلیٹ پر چلیں گے، اسے رخصتی کی نیوز دیں گے، پھر ایک اچھی شام ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد دیکھنا کیسے میری جان ہیپی ہو جائے گی۔ تاشفین اس کے بالوں میں برش کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگا۔ کیسے ہو اسد؟ میں نے کب بلایا تھا تمہیں اور تم اب آ رہے ہو؟ علیزہ غصے میں ملک کے گھر سے آ تو گئی، لیکن اسے سمجھ نہیں کہ کہاں جائے۔ وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے قریبی پارک میں چلی گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسد، اپنے یونیورسٹی فرینڈ کو وہاں بلا لیا۔ وہ کافی لیٹ آیا تو علیزہ اس پر بھڑکنے لگی۔ ٹھیک ہوں یار، بس بزی تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ؟ اسد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تاشفین نے مجھے اور امی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ اپنے سامان سمیت یہاں بیٹھی ہوں۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا۔ واٹ؟ کیوں نکالا اس نے آپ لوگوں کو گھر سے؟ آنٹی کہاں ہیں؟ اور تم اب کہاں جاؤ گی؟ اس کے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ حیران ہو کر علیزہ سے پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، میں نے اس کی بہن پر الزام لگایا تو۔ علیزہ نے اس سے نظریں چراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ اف اللہ، پہلے اس کی بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، تاشفین سے مجھے بھی پٹوا دیا، اور اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ چلو مانا کہ ہبا کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، ردا سے کیا تھا، اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ اسد کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات تھے، وہ علیزہ پر ہی غصہ ہونے لگا۔ وہ اس کی بہن کوئی اتنی معصوم نہیں تھی، میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہے۔ امی کا مجھے نہیں معلوم کدھر ہے، اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گی، اسی لیے تمہیں بلایا۔ اس کا غصہ دیکھ کر علیزہ بھی بھڑک اٹھی اور ایسے کہنے لگی جیسے اسد کا گھر اس کا اپنا گھر ہو۔ تم پاگل ہو، تم کیسے جا سکتی ہو میرے گھر، کس حیثیت سے؟ اس کی بات پر اسد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کی اتنا حیران ہونے والی بات کیا ہے؟ تم شادی کر لینا مجھ سے، بیوی کی حیثیت سے چلوں گی۔ علیزہ نے لگے ہاتھوں سے مفت مشورہ بھی دے دیا۔ شٹ اپ، میں تمہارے ساتھ شادی کیوں کروں گا؟ ساری زندگی اس تاشفین کے پیچھے چلتی رہی، اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی تھی، کیا پتا کتنی دفعہ اس کے ساتھ راتیں بھی گزاری ہوں گی، تو میں تم سے شادی کروں گا؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ راتوں کو تم لڑکوں کے ساتھ کلب میں جاتی ہو، ڈرنک کرتی ہو، اور میں تم جیسی کریکٹر لیس لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اچھا فرض کرو میں شادی کر بھی لوں تو تم جو اپنی کزن اس کی بیوی کو نہیں بخشی، ایسے فتنے فساد والی لڑکی کو میں اپنے گھر لے جاؤں، وہاں یہ سب کون برداشت کرے؟ کچھ زیادہ ہی اونچے اونچے خواب دیکھنے لگی ہو تم۔ علیزہ کی بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور غصے میں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر اسے سنانے لگا۔ اس کی اونچی آواز سن کر آس پاس کے لوگ بھی کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ اسے خوب سا سنا کر وہ ہوں کرتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ آج علیزہ حقیقی معنوں میں آسمان سے زمین پر گری تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والے، ساتھ کلبز میں جانے والے، اس کے برے کاموں میں ساتھ دینے والے آج اسی کے منہ پر اسے بد کردار کہہ کر چلے گئے۔ خود وہ کیا تھے، اس سے بھی گئے گزرے، لیکن کہتے ہیں نا، مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسروں کی عزت خراب کرو گے تو وہ لوٹ کر تمہارے پاس بھی آئے گی۔ اس نے بھی ردا پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا، آج پلٹ کر واپس وہ اسی کی طرف آ گیا۔ آس پاس دیکھتے ہوئے اسے شرمندگی نے آ گھیرا، خفت و شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے گرم سے آگ بہنے لگا۔